دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ برج خلیفہ، جس کو بنانے میں 114 ارب روپوں کا خرچہ ہوا۔ ایلون مسک اسی بلڈنگ 117 بار ایک جھٹکے میں خرید سکتا ہے۔ یا پھر دنیا کی سب سے مہنگی گاڑی بوگاٹی کی لیٹسٹ ماڈل، جن کی قیمت 140 کروڑ روپیوں کے برابر ہے، ایسی 9500 گاڑیوں کو خریدنے کی طاقت ایلون مسک کے پاس موجود ہے۔ ایلون مسک، جو ٹیسلا اور اسپیس ایکس جیسے کمپنیز کے مالک ہے اور دنیا کے امیر ترین لوگوں کی فہرست میں بل گیٹس اور امیزون کے اونر جیف بیزوس کو بھی پیچھے چھوڑ کر پہلے نمبر پر کھڑا ہے۔ جس شخص کا نام پچھلے سالوں میں ٹاپ 10 میں بھی نہیں تھا، اس کا نام ایک سال میں ہی ایک نمبر پر کیسے آ گیا؟ ناظرین، ایلون مسک آج کی تاریخ میں 185 بلین ڈالر کا مالک ہے، جو بنتے ہیں 14,000 ارب روپے۔ یہ پیسے کتنے زیادہ ہے اس کا اندازہ تو آپ لگا چکے ہوں گے، لیکن اتنے کم عرصے میں اتنی ترقی کیسی حاصل کی، یہ جاننے کے لیے آج پوری دنیا گوگل پر سرچز کر رہی ہے۔ ایلون مسک کو بچپن سے ہی کمپیوٹر اور ٹیکنالوجی سے بہت لگاؤ تھا۔ صرف 12 سال کی عمر میں ہی انہوں نے ایک بیسک ویڈیو گیم بنا کر ایک کمپنی پر $500 میں بیچی تھی، جو اس دور میں ایک بہت بڑی بات تھی۔ حالات کے دباؤ نے ایلون مسک سے ٹین ایج میں ہی لکڑی کاٹنے کے کارخانے سے کام کروایا، جہاں سے ان کو چند پیسے پیٹ بھرنے کے لیے ملتے تھے۔ لیکن ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد ایلون مسک نے 1997 میں فزکس اور اکنامکس میں بیچلرز ڈگری مکمل کر لی۔ انہوں نے جاب حاصل کرنے کے لیے نیٹسکیپ نامی مشہور IT کمپنی میں اپلائی بھی کیا، لیکن ان کو وہاں سے کبھی کوئی جواب نہیں ملا۔ اس دوران ایلون مسک کا ایڈمیشن اسٹینفورڈ یونیورسٹی بھی ہو گیا۔ PhD پروگرام کے دوسری ہی دن انہوں نے اسٹینفورڈ جیسی یونیورسٹی چھوڑ کر بزنس کرنے کا پلان بنایا، جس کے لیے انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر زپ2 نامی ایک سٹی گائیڈ ویب سائٹ کھولی۔ اس کمپنی میں صرف ایک کمپیوٹر ہوتا تھا، کیونکہ ان کے پاس دوسرے کمپیوٹر خریدنے کے پیسے نہیں تھے، اور اسی کمپیوٹر سے دن کے ٹائم ویب سائٹ چلتی تھی اور رات کے ٹائم ویب سائٹ پر کام کیا جاتا تھا۔ آخر کار ایلون مسک کے بھائی کی محنت کی رنگ لے آئی، اور سال 2000 میں کمپیک نے زپ2 کو $307 ملین میں خرید لیا، جس میں سے ایلون مسک کا حصہ $22 ملین تھا، جو آج کے دور میں 160 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ لیکن کسی کو کیا پتا تھا کہ ایلون مسک کی زندگی کی اس موڑ سے آگے صرف کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں۔ ان پیسوں سے ایلون مسک ایک آن لائن بینک کھولنا چاہتے تھے، جس کے لیے انہوں نے x.com ویب سائٹ کھولی، جو تھوڑے ہی وقت میں پے پال سے لانچ ہوئی، اور 2002 میں پے پال کو eBay نے مہنگے داموں خرید لیا، جس میں سے ایلون مسک کا حصہ $165 ملین یعنی 1250 کروڑ روپے تھا۔ 2002 میں ہی ایلون مسک نے اسپیس ایکس نامی ایک کمپنی کھولی، جس کا مقصد اسپیس میں ٹریولنگ کو آسان بنانا تھا۔ اسپیس ایکس نے نہ صرف راکٹ اور ایئر کرافٹ ڈیزائن کی، بلکہ ان کو اسپیس میں بھی بھیجا اور کئی کامیاب تجربے بھی کیے۔ ایلون مسک نے چاند پر ٹورسٹ بھیجنے کا وعدہ بھی کر رکھا ہے، جس کی تیاری اسپیس میں خوب زور و شور سے ہو رہی ہے۔ ایلون مسک نے تو یہاں تک بھی کہہ ڈالا ہے کہ اگر ان کو اپنا سب کچھ بھی بیچنا پڑ گیا تو وہ بیچ دیں گے، پر مارس پر انسانوں کی کالونی بنا کر ہی چھوڑے گا۔ اسپیس ایکس کے ساتھ ساتھ ایلون مسک نے 4 لوگوں کے ساتھ مل کر الیکٹرک کارز یعنی بغیر فیول کے چلنے والی گاڑی کی کمپنی میں بھی انویسٹ کیا ہے، جس کو آج دنیا ٹیسلا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایلون مسک کی کمپنی ٹیسلا آج دنیا کی سب سے طاقتور اور مینوفیکچرنگ کمپنی کہلائی جاتی ہے۔ بغیر فیول کی چلنے والی الیکٹرک کارز نہ صرف ارتھ کے لیے فائدہ مند ہے، بلکہ لوگوں کا فیول پر ہونے والا خرچہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ ٹیسلا کارز نہ صرف بغیر فیول کے آپریٹ ہوتی ہے، بلکہ اس میں ایلون مسک نے آٹو پائلٹ سسٹم بھی متعارف کروایا، جس کی مدد سے گاڑی بغیر ڈرائیور کے اپنے آپ مسافروں کو منزل تک پہنچانے کی قابلیت رکھتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بیٹریز ٹیسلا میں انسٹال کی گئی ہے، وہ انتہائی جدید ٹیکنالوجی کی بیٹری مانی جاتی ہے، جس کی مدد سے صرف ایک مرتبہ چارج کرنے سے ٹیسلا 520 کلومیٹر تک سفر کر سکتی ہے۔ یہ اتنا فاصلہ ہے جتنا لاہور سے پشاور تک، اور وہ بھی بغیر پیٹرول یا گیس کے۔ اور جتنی بجلی گاڑی کی بیٹری چارج ہونے میں لگتی ہے، اس کا خرچہ پیٹرول اور گیس میں ہونے والی خرچے سے تقریباً 60% کم ہے۔ بات ابھی تک یہاں ختم نہیں ہوئی۔ ایلون مسک نے ٹیسلا کی کامیابی کے بعد اسٹار لنک کے نام سے پوری دنیا میں سیٹلائٹ کے ذریعے فری انٹرنیٹ دینے کا بھی وعدہ کیا ہے، متعارف کروائی گئی ہے، جو زمین سے صرف 500 کلومیٹر اور گردش کر کے پوری دنیا میں فری انٹرنیٹ سروس پرووائڈ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ان سیٹلائٹ کی ہائٹ دوسرے سیٹلائٹ کے مقابلے میں اتنی کم ہے کہ ان کو زمین سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ایلون مسک کے پلان کے مطابق ٹوٹل 12,000 سیٹلائٹس پوری دنیا میں گردش کر کے دنیا کا کونا کونا کور کرے گی، جن میں سے 1,000 سیٹلائٹ 25 نومبر 2020 کو لانچ ہو چکی ہے، جن کی مدد سے یونائٹڈ کنگڈم میں فری انٹرنیٹ کی
بیٹا سروس شروع بھی ہو چکی ہے۔ اس نیوز نے پوری دنیا میں ہلچل مچ کر رکھی ہے اور لوگوں نے دڑا دڑ ٹیسلا کمپنی کے شیئر خریدنا شروع کر دیے، جس کی وجہ سے دیکھتے ہی دیکھتے انتہائی کم ٹائم میں $250 میں بکنے والی شیئر کی قیمت $850 جا پہنچی۔ مارکیٹ کے پچھلے سارے ریکارڈ توڑ ڈالے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ دوسرے بلینئرز کے مقابلے میں ایلون مسک بہت ڈفرنٹ ہے۔ نہ تو ان کے پاس کوئی فینسی یارڈ ہے اور نہ ہی کوئی گولڈ باتھ روم۔ کام کرنے میں ایلون مسک نے امپلائی سے زیادہ گھنٹے کام کرتے ہیں اور رات کو سونے کے لیے اپنی فیکٹری میں صوفہ پر رات گزارتے ہیں۔ ایلون مسک کا کہنا ہے کہ ان کو اپنی فیکٹری کے اندر سونے میں زیادہ سیٹسفیکشن ملتی ہے، اس سے ان کو گراؤنڈ سچویشن اور ورکرز کی پرابلم کا صحیح اندازہ ہوتا ہے۔ امید ہے کہ ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو۔